is Rishams. Today is 4th of September 2020. Viewers, today we're going to discuss about the transformation plan of Karachi, which Prime Minister has announced that he's arriving tomorrow. He was scheduled to visit today, but on tweet he said that he's arriving tomorrow. خواتین حضرات, آج جو موضوع میں آپ کو لوگوں کے سامنے لے کے پیش ہوا ہوں وہ ہے کراچی کا ٹرانسفارمیشن پلان اور وہ کیوں ضرورت ہے. آج اپنے اسٹوڈیو میں میں نے پی ٹی آئی کے نمائندے جو کہ یوتھ منسٹر ہیں اور جوائنٹ سیکرٹری ہیں سینٹرل نارتھ پنجاب کے اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے عدنان نثار قریشی. جی السلام علیکم سر. تھینک یو. عدنان صاحب, آج 2 سال کے بعد کیا ضرورت پیش آئی کہ جی ٹرانسفارمیشن پلان اور کراچی کا بنایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ 2 سال کے بعد ضرورت نہیں تھی. یہ تو ہمیں جس وقت ہم لوگ گورنمنٹ میں آئے تھے اس وقت ہی ہمیں پلان کر لینا چاہیے تھا, اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اس وقت پلان کر لیتے کہ آج یہ حالات کراچی کے نہ ہوتے. اب دیکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ تعین کرنا ہے کہ کراچی کی جو حالیہ باتیں ہیں جی پلیز. سب سے پہلے تو تعین یہ کرنا ہے کہ جو اب یہ بارشیں ہوئی ہیں اس سے جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار کون ہے. اچھا, ایک چیز یہ دیکھ لیجئے کہ کراچی میں جو اصلاحات ہیں وہ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا اکنامک کا ہب ہے, اور یہاں پہ ابھی میں اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ جو حالیہ بارشیں ہیں اس کی وجہ سے جو افیکٹ ہوا ہے اکانومی کو وہ اراؤنڈ $450 بلین پر ڈے کا پاکستان کی اکانومی پہ اس کراچی شہر کی وجہ سے ایک لاس آ رہا ہے. اچھا, اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو کراچی کے رولر تھے پچھلے کافی صدیوں سے, جنہوں نے ابھی صدیوں تو نہیں مطلب 2-3 ڈیکیڈ سے جن کی حکومت ہے, ان کی پرائرٹیز نہیں تھی. کراچی کے اندر دیکھیں سب سے بڑا جو ہے پاکستان کا جو آبادی کے لحاظ سے شہر ہے وہ کراچی ہے. جی. اربن ڈیولپمنٹ میں سب سے جو مین آپ کا فوکس ہوتا ہے کہ شہر جب ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر جو بیسک نیسیسٹیز چیزیں ہوتی ہیں اس کو سب سے پہلے کرنا ہے. جی. اب بارشوں کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ سب سے بڑی ناکامی شو کرتی ہے موجودہ صوبائی حکومت کی. اچھا, اس میں وفاق شامل نہیں ہے؟ نہیں, اس میں وفاق شامل کس طرح ہوگا؟ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات آپ کے صوبوں کے پاس ہیں. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں, تو اگر یہ صوبوں کا مسئلہ ہے تو اب عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, وزیر اعظم صاحب, اب ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ جا کے اب ٹرانسفارمیشن پلان لے کے آئیں؟ دیکھیں وزیر اعظم جو ہیں وہ تمام صوبوں کے وزیر اعظم ہیں نا. تو سر میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا جی کہ جو حالات ہوئے ہیں یہ وفاق کی بات, صوبوں کی بات ہے, وفاق کی بات نہیں ہے, تو اب عمران خان صاحب کیوں جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب وہاں پہ جا کے ڈیولپمنٹ کے پروگرام جو ہے وہ اناؤنس کریں گے. اب جس طریقے سے آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ خان صاحب جو ہے کل انشاءاللہ جا رہے ہیں. سر دیکھیں, میں نے آپ کی بات سمجھ لی. آپ نے کہا جی کہ جو 30-35 سال 40 سال سے جو سیاست میں تھے انہوں نے اس چیز کا بیڑا غرق کیا, اس کراچی کا بیڑا غرق کیا. ٹھیک ہے. اچھا خواتین حضرات, کراچی اگر آپ لوگوں نے بچپن میں ایک گیم کھیلی ہو جس کو ہم انگلش میں مونوپلی کہتے تھے اور اردو میں اس کو کروڑ پتی تجارت کہتے تھے. اچھا, اس کو اب جیسے نہیں دیکھی یا جیسے نہیں کھیلی, میں کچھ بتاتا چلوں, بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے. اچھا, اگر مونوپلی کو آپ انگلش میں لیں تو اس میں کچھ لندن کے بہت کوئی مشہور علاقے ہیں, اور اینڈ دیٹس دا wealthy and the richest areas like Piccadilly Circus, Oxford Circus, بیکر اسٹریٹ, ریجن اسٹریٹ. اچھا, اس میں ہوتا یہ کہ جب آپ وہاں سے آپ جانا شروع ہوتے ہیں تو اس میں آپ کارڈز ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے پیسے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی چیز کو پاکستان کے اندر میں کہا جاتا ہے کروڑ پتی تجارت. اچھا, اس میں جو علاقے ہوتے ہیں اس میں کھارا در, میٹھا در, ڈیفینس, زینا مارکیٹ, یہ علاقے ہوتے ہیں. اب جو علاقہ جتنا مہنگا علاقہ ہے, اگر آپ کے پاس وہ نمبرز آ رہے ہیں تو آپ کے کارڈز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے یہی سوچا, میں نے, اور آپ کی اسکرین کے اوپر ٹکر بھی چل رہا ہوگا, کہ کراچی ایک گیم ہے, لگتی ہے مونوپلی یا کروڑ پتی تجارت. سر مجھے یہ بتائیں, آپ ہی نے خود کہا کہ جی کراچی کی جو سٹیٹس آپ نے مجھے بتائے ابھی, پاپولیشن اور اس کا جو کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہوا ہے,
سوال میرا یہ ہے کہ ٹائمنگ بڑی عجیب و غریب ہے. ٹائمنگ دیکھیں نا جی, ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ چیف آف آرمی صاحب جاتے ہیں کراچی, بزنس لیڈر سے ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد فوراً عمران خان صاحب, اور وہ کہہ کے آتے ہیں جی کہ پرائم منسٹر عمران خان آئیں گے اور آ کے ملاقات کریں گے. اچھا پروگرام آج کا تھا, لیکن ہمیں بھی آج ٹویٹ سے پتا چلا کہ جی ہی از شیڈیولڈ فار ٹمارو. چلے خدا کا شکر ہے کہ آ تو گئے یا پہنچ تو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب اگر دیکھیں آپ ٹائمنگ کہ اپوزیشن کی اے پی سی کا اعلان ہو چکا ہوا ہے, عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ بھی آیا اور پھر عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا. کل ایک نجی ٹیلی ویژن پہ عمران خان نے ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے کہ جی کہ کرپشن کے علاوہ اس کو ختم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ساری چیزیں ماننے کو تیار ہوں میں. بات میں سر یہ بتائیں کہ آج 2 سال کے بعد جب اتنا نقصان ہو چکا ہوا ہے, مجھے بتائیں کہ جی آپ بھی پنڈی کے مقیم ہیں, ایسا ہی ہے؟ ڈی ایچ اے اور بیریا میں لوگ لیتے اس لیے کہ جی چلے وہاں پر بیریے میں یہ ہے جی وہ لائٹ نہیں جاتی, چھوٹا سا نامنل بل ایکسٹرا لگا دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ یہاں پر نہیں ہوتی. لوگوں نے بیریے میں اس وقت انویسٹمنٹ بہت کی, اور بیک ان زداری ڈیز 2008 سے لے کے 2013 تک بیریے میں لوگوں نے بہت مکان بنائے. فیز 1 سٹارٹ ہوا اور فیز 8 تک چلا گیا. ڈی ایچ اے والوں نے اس طرح بنائے, اور ان کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ بیریا اور ڈی ایچ اے کے اندر لوگ بیسمنٹس بناتے ہیں تاکہ گرمیوں میں وہاں پر سکون ہو سکے. ایسا ہی ہے سر؟ مجھے بتائیں کہ جو تھی کے الیکٹرک, اس نے 90% پانی نکال دیا کراچی میں سے, اور 10% اس نے کہا جی کہ ان علاقوں میں پانی ہے, میں پوسٹ اپنی بات کر رہا ہوں, جو ڈی ایچ اے اور بحریہ کے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کریم جو جیتی ہے پی ٹی آئی کی, فیصل واڈا ہو گئے, ہمارے صدر مملکت خواتین حضرات کراچی شہر سے ہیں. اچھا فیصل واڈا وہاں سے ہیں, ہمارے گورنر سندھ اسماعیل صاحب وہاں سے ہیں. اب اگر ان کو ضرورت پیش نہیں آئی, لیکن جیسے ہی چیف جاتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی آ رہے ہیں, تو یہ اب ضرورت جلدی کیوں پڑی؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں میں گزارش کروں گا کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جون 2020 میں بھی لاسٹ وزٹ پر گئے تھے کراچی. اس وقت بھی انہوں نے کراچی کا جو انفراسٹرکچر تھا اس کے حوالے سے کافی بات کی تھی کہ یہاں پہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں. ٹھیک. اب میں آپ کو گزارش کروں کہ مسئلہ کیا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی پرائرٹیز میں ڈیولپمنٹ والا جو لفظ ہے وہ ہے ہی نہیں. اچھا. ان کا مین فوکس ہے کرپشن کرنا, اپنی کرپشن کو بچانا. صحیح ہے. اور پیسے جو ہے ان کے وزیروں کے گھروں سے پانی کی ٹنکیوں سے نکلتے ہیں. ٹھیک. اب میں آپ آپ نے سے کنٹینیو کرنا ہے, ساتھ ساتھ جو آپ بولتے رہیں گے میں وہیں سے کوشچن پک کروں گا اور آپ وہیں جواب دیتے رہیں. یہ جو اپنے مجھے بات بتائی جی کہ وہ کرپشن کرتے رہے اور پانی کی ٹینکی میں ان کے پیسے آتے رہے, کرپشن ہوتی رہی لیکن اس کے نتائج کا نکلے. نہیں, کرپشن کے نتائج نکالنا ہماری گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. نہیں, جوڈیشری کا سسٹم ہے. دیکھیں لوگوں کو عثمان گزار صاحب سی ایم ہے پنجاب کے, عثمان صاحب کو جب نیب نے بلایا تو عمران خان نے اپنی ذاتی حیثیت میں اس کو بہت برا سمجھا. اچھا اگر عثمان گزار کو نیب بلائے تو پی ایم صاحب برا مان رہے ہیں, اور اگر مراد علی شاہ کو نیب بلا رہی ہے تو اس میں پی ایم صاحب کو کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا. دیکھیں مراد علی شاہ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے ان چیزوں میں جن میں ان کو نیب نے بلایا ہے. ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, ان کے اوپر چوری کے پیسے کے الزامات ہیں. اگر آپ کو یاد ہے تو بزدار صاحب گئے ہیں, وہ ایک الکوہل کے پرمٹ کے حوالے سے نیب نے ان کو کال. اچھا وہ جرم برا جرم نہیں ہے؟ نہیں وہ جرم ہے. دیکھیں اس کیٹیگری کو اگر لیتے ہیں تو وہ جرم ہے. اور آپ ایک چیز اور اپریشیٹ کریں اس حکومت کی کہ جو بزدار صاحب جو ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں گئے ہیں جب بھی نیب نے بلایا ہے. اور سر پروٹوکول تو ہوتا ہے نا سر. دیکھیں پروٹوکول ایسا نہیں ہوتا. اب آپ میری بات جان دو, ایسی بات نہیں ہے. اب میں آپ کو گزارش کر دوں کہ جس گاڑی پہ جانا ہے نا سرکار, وہ گاڑی بھی 2-2.5 کروڑ کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھی آرمڈ گن مینز ہوتے ہیں. سی ایم کا تو پروٹوکول ہے نا, سی ایم کو ایک عام گاڑی میں بھیج دے اور وہ اگر کسی کو اللہ نہ کرے ٹارگٹ کلنگ میں آ جائے اس کا کوئی ذمہ دار ہوگا. جی اچھا یہ تو لازمی بات ہے نا. اب تو پھر آپ یہ نہ کریں جی انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی یہ نہ کہیں نا. اب ہم آتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ جی باجوہ صاحب جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف وہ کراچی گئے. جی باجوہ صاحب اس سے پہلے جو ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو ایم ڈی ہیں جنرل افضال, ان کو بھی بھیجا گیا افضل خان صاحب کو. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ بارشوں کا جو حالیہ پہلے, یہ تو ابھی کچھ عرصہ 1-1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے, لیکن اس سے پہلے بھی
صوبائی حکومت کی اتنی بڑی نااہلی تھی کہ وفاق کو چیئرمین این ڈی ایم اے کو بھیجنا پڑا کہ وہاں جا کے نالوں کی صفائی کرائے. نالوں کی صفائی کرانا آیا یہ صوبائی حکومت کا کام ہے, وفاق کا کام. اچھا تو مجھے یہ بتائیں, آپ یہ این ڈی ایم اے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی این ڈی ایم اے کو جانا پڑا جون کے اندر, تو مجھے یہ بتائیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کا کام ایسے کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا کام کیا ڈیزاسٹر آتے ہیں نہیں تو آپ کو جو محکمہ موسمیات کا ادارہ ہے اور آپ کو جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے, حضرت حضرات معذرت کے ساتھ منسٹر امین الحق صاحب نے انڈین سونامی ٹری کا افتتاح کروا دیا, لیکن مجھے بتائیں وہ ادارہ کب فعال ہوگا کہ جب آپ کو پتہ ہے جی کہ بارشیں آپ کے ملک میں آنے والی ہیں اور سیلاب میں ہماری بارشیں ڈبل ہو جاتی ہیں اور ہمارا ہمسایہ ملک ہمیشہ اس سازش کے اندر بیٹھا رہتا, ٹانگ لگائے بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی پاکستان میں برسات ہو میں پانی چھوڑ دوں گا, ایسے ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی منسٹر آف کلائمیٹ چینج کہاں چلی گئی, آپ کا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہاں چلا گیا؟ آیا جی کہ جون میں جب میں آیا ہوں ٹھیک ہے نالے بند ہو جائیں گے, لیکن آپ پلان دیتے عوام کو, عوام الناس کو آپ بریف کرتے 2 مہینے تک کہ جی سیلاب آنے والا کچھ کریں گے. منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے پاس کوئی الہ دین کا چراغ تو ہے نہیں کہ آج رگڑا اور کل جو ہے کام ٹھیک ہوگا. آپ ایک 5 مرلے کا گھر بھی بناتے ہیں نا, اس کے لیے پراپر پلاننگ ہوتی ہے. 5 مرلے کے گھر کو بننے میں بھی 6 سے 7 ماہ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اتنا بڑا جو شہر ہے کراچی کا, جو سب سے بڑا آبادی ہے کراچی میں پاکستان کی, اس شہر کو ڈیولپ کرنے کا آپ کا کیا خیال ہے کہ منسٹر آف کلائمیٹ نے یا پرائم منسٹر نے یہاں پہ انیشیٹو لیا اور کل ڈن ہو گیا؟ اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹھیک رائٹ. ٹھیک. سیکنڈ تھنگ از دس کہ آپ کی صوبائی حکومت جو ہے, جو ایک صوبہ ہے سندھ اور اس کا کیپٹل کراچی ہے, جہاں پہ بیٹھ کے آپ کہہ لیں گے جی سندھ کا جو شہر اقتدار ہے وہ کراچی ہے. اچھا. سندھ حکومت کی ابھی اپنے شہر اقتدار میں یہ حالات ہیں, اگر خدا نخواستہ یہ میڈیا ہمارا بیکورڈ ایریاز میں چلا جاتا ہے وہاں پہ کیا حالات ہوں گے, کین یو امیجن دیٹ؟ جی. اور سیکنڈ تھنگ میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ اس میں 2-3 چیزوں کا فقدان ہے. سب سے پہلے دیکھیے ہماری جب سے گورنمنٹ آئی ہے ہم بار بار یہ فوکس کر رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام جو لوور لیول کے جو آپ کے اتھارٹیز ہیں ان کو ہم نے فعال کرنا ہے. نہیں لیکن آج خان صاحب نے آپ کے کے پی کے لوکل باڈی سسٹم ختم کر دیا. دیکھیں وہ ختم کر کے نئی لوکل باڈی کا ہم ایک آرڈیننس لا رہے ہیں نا. سر کراچی کے اندر فعال تھی اس کو ختم کر دیا. کراچی کی جو لاسٹ آپ کے نمائندگان کے ساتھ جو پریس کانفرنس تھی اس میں آگے چلتے ہیں ہسٹری سے مجھے تھوڑی بتائیے گا. عدنان نثار قریشی صاحب, آرمی حکومت ایک پیج پر ہے الحمدللہ. یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آرمی بھی اور حکومت پاکستان بھی پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. کچھ مثال دیں. دیکھیے اب میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اکانومی کا گروتھ آپ دیکھ لیجئے. اکانومی کا گروتھ, ہاں جی. اچھا. سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل کی خبر ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 42,000 انڈیکس کی نفسیاتی جو فگر ہے وہ کراس کر گئی ہے. گڈ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ نے جو بات کی میں اس کو لنک کرتا ہوں. باجوہ صاحب ملے کراچی میں جا کے صنعت کاروں کے ساتھ, بالکل ایسا ہی ہے, بزنس مینوں کے ساتھ, اور کل عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں جو بزنس مین سے بھی ملیں گے اور اپنے صنعت کاروں سے بھی ملیں گے. اور اس کے بعد خان صاحب نے جو اناؤنس کیا جس میں ہمیں بھی بڑی خوشی ہے اور جو ہمارے جتنا بھی بزنس مین طبقہ ہے اس کو بھی خوشی ہونی چاہیے کہ کل خان صاحب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا بھی وزٹ کر رہے ہیں, تو اس سے ایک جو ہے پازیٹیوٹی کی فضا کریٹ ہوگی. اچھا سر ابھی ہمیں بریک میں جانا ہے. خواتین ابھی ہم بریک میں جا رہے ہیں اور بریک کے بعد آنے کے بعد میں عدنان نثار صاحب سے سوال پوچھوں گا کہ انسانی ضرورت پانی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے لیے زحمت ہے. ٹیک اے بریک, اسٹے ٹیون, چین آن.